ایک اللہ کے بندے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ تین خوبیاں ہیں: سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے۔ ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے۔ یہ سادگی نہیں ہوتی۔ نفاست تو حسن ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا، فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے۔ جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیاح ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے سے، تو آپ سادے؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے ہیں۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے، جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے، یہ سادگی ہے۔ یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ۔ میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجیے گا۔ کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیاں نو کل آکھیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا، اج جی آکھن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں۔ وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کہ نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی، انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی۔ مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟
تو انو آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی. جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، سارے. جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ 2 جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے 2 جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی، یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا، یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً، وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں ہو. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ. نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا. بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور بار جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے. پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں وہ، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے. بار جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے ہیں تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو، تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں، مجھے ہی تو نے کہہ دیا اٹھ جا. یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے. لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اب بادشاہ ہو گئے. میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے
اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اگر حضرت فاطمہ زہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے, پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے. نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی, بیمار تھی. فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندھا, نبی پاک نے گوندا, نبی پاک نے. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا, عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو. میں نے آٹا گوند دیا ہے. او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین, لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں, لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا. جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے عاجزی انکساری, یہ انسان کو سنوارتی ہے, یہ اس کو سکون دیتی ہے, یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے, بن کچھ نہیں سکیں گے. اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا, بن کچھ نہیں سکیں گے آپ. ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے, بنانے کا شوق ہے, شہرت, نام بری, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, بتانا. 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے, سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1,44,000 صحابہ تھے. کام کر گئے, کسی نے نام نہیں بنایا, کام کیا. شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں, باقیوں نے کام کیا, نام پر توجہ ہی نہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں, بات مانی ہے میرے نبی پاک کی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے وہ حضور کی بات مانی ہے. ماں کی خدمت کرو, نہیں آئے, خدمت کری, تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے بات مانی. درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا, اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا, یہاں تو لکھا رہ جائے گا. اور پھر دعا مانگی, امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے, اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے, مجھے ظاہر نہ کرنا. میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے, اللہ مسترنا بسترک الجمیل. اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا, پردوں میں. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے اننے, نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اے اللہ مجھے پردہ دے, شہرت نہیں چاہیے, میرا نام نہ ہو, کوئی جانے کوئی پہچانے نہ, بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ. امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا. چونکہ وہ چھپے رہے, ضرورت نہیں. میں سراپا مخزن راز تھا, میں تو رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. شوق نہیں, مجھے بھی پوچھ لو, میرا بھی نام لے لو. اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا, روٹی کھلاؤ, جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو, پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو, اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار, بس کرو. یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگوں, کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا. ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے, ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا, 4 اخباروں میں خبر دے دی, یہ عاجزی ہے, یہ طریقہ ہے. اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں, جمعے کی تیاری کرتے ہوئے. بس کر دیں, بس کریں.
کہیں رکیں، کسی جگہ سٹاپ کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں. جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا، جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا. بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا. ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے، ساری زندگی گزر گئی. میرا بھی نام لو، 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں، کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے. کیا ہوتے تھے آپ وہاں؟ کیا نام پوچھیں؟ وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا. مٹ گئے، جو آئے تھے چلے گئے. گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں. کیا ہوتے ہو؟ یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا، ختم ہو گئے. تو اور میں بھی جانے والے. اور زمانہ آئے گا، مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے. اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا. ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے، بھائیوں سے، سسرال سے، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں، اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے، پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا. بڑا کچھ تھے، وہ بڑا کچھ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بڑا کچھ تھے نا. کیا بات تھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے، قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا. دنیا اور آخرت میں وہی ابو بکر ہے. محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باپ فوت ہو گیا، بکریوں کا دودھ دھو دو. تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھونے چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی. ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے. امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائیں. کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی. اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے. شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے. بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی. قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائیں، زیادہ کھیت تھے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا. امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا، شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا، اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ. آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا، ایک مٹھی کشمش ملتی ہے، کبھی ایک مٹھی کھجوریں، میں شام کو کھا کے سو جاتا. کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ علاج صحیح ہو گیا، میرے بیٹے کو بھیج دو. یہ بات کہی، حضرت عمر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں. بس یہ 2 باتیں کی. عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے. اٹھو، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے. تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جرانہ تھا جناب عمر سے، بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیانا بندہ یار تو یہ 2 باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ 2 باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، ایک مٹھی کھجوریں، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، پھر آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے،
وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں. تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے. تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے. میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا. مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں، مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا. تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی. وہ پہلے ابا پہنتے تھے، پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا، پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا. اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھیں غربت چھپانے کے لیے، اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے. تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں، بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں، رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے، سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے، سیدھا مدینہ شریف آئے، کیا بات ہے آپ کی؟ اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں، میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا، میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا، میں بڑا گور کے دیکھتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نظام قدرت ہے، بادشاہ کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے. تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، پچھلی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے، جو بھی آئے. اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، اور حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں. بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے، اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے. خود دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی.
یہ ہماری عاجزی ہے، یہ ہمارا پیار ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ بھائی یہ ہم غلط رستے پہ، غلط ڈگر پہ چل نکلے، ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا۔ حضور شہرت سے، ناموری سے دور رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی، انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا، سینے سے لگا کے۔ یہ نہیں کہ مال نہیں آیا، بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں، تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے، ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا۔ لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے۔ ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر کی طرح وقت